عمیر نیاز صاحب، خان صاحب کے خط کا بڑا چرچا رہا. خان صاحب نے پہلا خط لکھا، بڑے دن ڈسکس ہوتا رہا، پھر خان صاحب نے دوسرا خط لکھ دیا، اور آج علیمہ خان صاحبہ بتا رہی تھی کہ وہ تیسرا خط بھی لکھنے جا رہے ہیں اگلے ہفتے. یہ خان صاحب نے خطوط کا سلسلہ کیوں شروع کر رکھا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اچھا، بنیادی طور پہ دیکھیں، ہم سارے گورن ہوتے ہیں اس آئین کے تحت. آئین نے مختلف ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، اس میں رائٹس بھی دیے ہوئے ہیں. سٹیزن کے کیا رائٹس ہیں، حکمرانوں کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اور اداروں کی کیا ڈیوٹیز ہیں، ساری وضع ہیں. جب کوئی اپنے اس رول سے باہر آتا ہے تو کسی نے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو عمران خان ان دی فرسٹ پلیس اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور پہلا لیٹر بھی اسی تناظر میں تھا کہ آرٹیکل 242 کیا کہتا ہے، 243 کیا کہتا ہے، 245 کیا کہتا ہے، آرمی کا کیا رول ہے، انسٹیٹیوشن کا کیا رول ہے، عوام کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. وہ ساری چیزیں اس میں جو ہے نا ہائی لائٹ کی. اور میرے خیال سے ایز اے اسٹیٹسمین یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاس میں آپ نے خود بھی گورننس کی ہے، ایک حکمران مطلب ایک وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے سسٹم آف گورننس کا پتہ ہے اور کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے. اور جو اس وقت خطرناک قسم کے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں بلوچستان کے حوالے سے، دوسرے معاملات کے حوالے سے، تو خان صاحب بینگ اے ویژنری لیڈر وہ پہلے سے پن پوائنٹ کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے وہ یہ گلف کو برج بھی کر سکتے ہیں، سیاسی قوتیں پیج پہ بھی آ سکتی ہیں اگر سارے اس چیز کو حل اگر کرنا چاہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا لیٹر بھی اسی تناظر میں ہے، اور اس سے چیز کو میرے خیال سے ریویو کرنا چاہیے. چیزوں کو خالی آپ بیک برنر پہ ڈال دیں کہ نہیں جی ہم نے خط کو کوئی اہمیت نہیں دی. بات ہے کہ ان دا لانگ رن نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اس 25 کروڑ عوام کا ہو رہا ہے. میں نیاز صاحب، جب پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کرنے کا عندیہ دیا تو اس کے بعد وزیر اعظم نے دوبارہ آفر کی مذاکرات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اب بھی کوئی گنجائش باقی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو سکیں؟ دیکھیں، جو مذاکرات کا ٹیبل اگر سجایا تھا تو وہ سجایا ہی عمران خان صاحب نے تھا خالصتاً. مطلب سب سے پہلے کمیٹی بنائی، اپنے ٹی او آر سامنے رکھے، اور اس وقت نون لیگ کی حکومت کیا کہتی تھی کہ ان سے بات کون کرنا چاہتا ہے. پھر بادل ناخواستہ وہ ٹیبل پہ بھی آئے. پھر تیسری میٹنگ کے بعد جب ہم نے ان رائٹنگ ان کی انسسٹنس کے باوجود بار بار انسسٹنس کے وہ جمع کرائے تو انہوں نے کہنا شروع کر دی یہ کیا ٹی او آر جمع کرائیں، یہ تو بیسیکلی ہمارے اگینسٹ چارج شیٹ ہے، 9 مئی پہ کمیشن نہیں بن سکتا، اس طرح کی باتیں کی. اور 7 دن گزر جانے کے باوجود جب کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو تب پی ٹی آئی پیچھے ہٹی. اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ ایک اڈیالہ کی میٹنگ تک کرانے میں جو ہے نا یہ ناکام رہے. تو خود آپ کو کنٹرول اور ان کی حیثیت واضح ہوگی. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عمران خان صاحب کو نظر آیا کہ یہ سیریس نہیں ہے، خالی بس ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، تو پی ٹی آئی بیک آف کر گئی. اب بھی اگر مطلب کوئی گورنمنٹ کے اینڈ سے کوئی ولنگنس تو نہیں نظر آتی، خالی کہنے سے تو نہیں ہو جاتا. اگر اس طرح ہوتا تو گورنمنٹ کسی طرح سے اپروچ کرتی، خالی بیان دینے سے تو میں نہیں سمجھتا، یہ تو خالی میئر لپ سروس ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب ایک آئیڈیا دے رہے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان اکٹھے بیٹھ جائیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. کیا تحریک انصاف اس آئیڈیا کی اونرشپ لیتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے اگر محمود خان اچکزئی صاحب بات آگے بڑھائیں تو تحریک انصاف بھی اس معاملے پر ایک پیج پر آ جائے؟ اچھا دیکھیں، کہنے میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے، مگر آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل فورسز جب اتنے لو لیول پہ نہیں آپس میں بیٹھ سکیں، کہ مطلب اگر دیکھیں یہ کوئی اتنی ہائی پاورڈ کمیٹی تو نہیں بنی تھی. اگر سیکنڈ اس میں کوئی نہ عمران خان صاحب کی شمولیت تھی، نہ دوسری طرف سے جو ہے نا نواز شریف صاحب کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی، مطلب انڈائریکٹ انوالومنٹ تھی، ڈائریکٹ نہیں تھی. تو وہ کمیٹی آپس میں نہیں بیٹھ سکی تو اوپر کے لیول پہ کس طرح سے بیٹھیں گے؟ میرے خیال سے اس سے پہلے بہت سارا ہوم ورک کرنا پڑے گا، بہت سارے کانفیڈنس بلڈنگ میجر لینے پڑیں گے، تو پھر شاید یہ فارمولا ورک کرے. اچھا بیرسٹر، پارٹی میں اختلافات کی خبریں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں، اور ثوابی جلسے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. اور جو اختلافات کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے وہ خود وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کو سمجھا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جنید اکبر صاحب نے جیسے ہی صوبائی صدارت سنبھالی تو مولانا کے ساتھ معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھے. کیا اگر مولانا کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی مزید تبدیلی کرنی پڑی تو پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہوگی؟ اچھا دیکھیں، یہ ایک پرسیپشن ہے. دیکھیں مولانا صاحب اور علی امین جو ہے نا، چلیں حلقے کے لحاظ سے رائیول ضرور ہیں، ڈی اے خان کی حد تک پالیٹکس ہے،
مگر علی امین کی اگر اپنی ذاتی پالیٹکس ہے ڈی آئی خان تک ہے، مولانا صاحب کی پالیٹکس ڈی آئی خان سے بھی بیجونڈ ہے، وہ مطلب دوسرے صوبے بلوچستان میں بھی ان کے پارٹی کا فٹ پرنٹ ہے، تو میرا نہیں خیال وہ پرائمری کاز آف کنسرن ہے۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جب بڑی ہوتی ہے اس میں ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے، اس لحاظ سے تھوڑا سا جو ہے نا شاید نظر آتا ہوں، مگر اوور آل خان صاحب نے جو ابھی فیصلہ کیا ہے ایک سیپریٹ چین آف کمانڈ بنائی کس لیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس اوور آکوپائڈ ہوتا ہے، وہ اس طرح تنظیمی معاملات کو اس طرح سے نہیں توجہ دے سکتا۔ جہاں تک مذاکراتی عمل کا تعلق ہے وہ ایک بالکل سیپریٹلی ٹیم ٹیک کیئر کر رہی ہے، جس کا علی امین بھی حصہ ہیں، اسد کیسر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈفرینسز، یہ چیزیں اس راہ میں نہیں کسی طرح سے حائل ہونے لگی۔ اچھا، ہم نے دیکھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جب مولانا سے ملاقات ہوئی، مولانا بھی اور جو باقی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ اس وقت اپوزیشن اتحاد میں ہیں، سب نے نئے الیکشن کے معاملے پر اتفاق کیا، حالانکہ پہلے آپ لوگ مینڈیٹ واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نئے الیکشن کے لیے کیا آپ کی جماعت کے ایم پی ایز اور ایم این ایز تیار ہیں؟ دیکھیں نئے الیکشن کے بغیر حل ہی نہیں ہے، مطلب جتنی چیزیں اس وقت کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کے بعد یکے بعد دیگرے جس طرح کی لیجسلیشن لائی گئی کہ ایک جو پیسفل اسمبلی ایکٹ لایا گیا اسلام آباد میں 10 سال سزا، پیکا کی ترامیم، 26ویں آئینی ترامیم، مطلب پورا نظام کو بگاڑ دیا ہے۔ اب اس سارے کو انڈو کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ول چاہیے، اور وہ پولیٹیکل ول اور تبھی آئے گی کہ جب جس کو پوری عوام کی نمائندگی ہوگی، اور وہ صورتحال حل ہو ہی تب سکتی ہے کہ کوئی ادارہ بھی متنازع نہ ہو اور پولیٹیکل فورسز کو بھی ایک ریزنیبل مل جائے، فیس سیونگ مل جائے، تو یہ نیا الیکشن ہی حل ہے۔ اور جس وقت بھی نیا الیکشن کال ہوا یا پارٹیز ایگری کرتی ہیں، پی ٹی آئی کا ہر ایم پی ایم این اے چیئرمین عمران خان کی کال پہ لبیک کہے گا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی چل رہی ہے عمیر نیاز صاحب کہ اگر مولانا گرینڈ الائنس کا باقاعدہ حصہ بنتے ہیں، خیر ابھی بھی وہ کچھ نکات پر آپ لوگوں کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ باقاعدہ حصہ بنتے ہیں تو اس کی سربراہی ابھی تو محمود اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، بعد میں ہو سکتا ہے اس کی سربراہی مولانا کو دی جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ پوزیشن اپوزیشن اتحاد کی ہمیشہ سے سیرمونیل ہوتی ہیں۔ اگر آپ نوابزادہ نصر اللہ صاحب سے شروع کر لیں، پیپلز پارٹی کا جتنا بڑا بھی حجم رہا، مطلب لیڈ مولانا نوابزادہ نصر اللہ صاحب کرتے رہے، پی ڈی ایم کا جب اتحاد بنا باقی جماعتوں کا حجم بڑھا تھا، انہوں نے مولانا صاحب کو آگے کیا۔ یہ تو ہر اس وقت کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے، چیزیں آپس میں 6 جماعتی اتحاد ہے، جس طرح سے ڈیسائیڈ کرے گا اسی طرح پھر وے فارورڈ بنے گا۔ اچھا عمیر نیاز صاحب، ہم نے دیکھا 8 فروری کو آپ لوگوں کی طرف سے جو احتجاج کیا گیا مختلف شہروں میں، ثوابی میں تو ایک جلسہ تھا، بہرحال اس کے نتیجے میں پنجاب میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، مہربانو قریشی صاحبہ کو بھی گرفتار کیا گیا اور بڑی سختیاں بھی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب میں تو ابھی تک آپ لوگوں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، لیکن ثوابی جلسے میں جو آپ کے لیڈران کی تقریریں تھیں وہ حکومت کے لیے تو سخت تھیں، لیکن دوسری طرف کے لیے رویہ اتنا سخت نہیں تھا۔ اس سے یہ ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ شاید کہیں اور بات چیت چل رہی ہے اور یہ اسی کا اثر ہے۔ اچھا دیکھیں، بات ہے کہ یہ لہجہ بہت سخت ہو جائے تو وہ اور کسی زمرے میں لے لیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے جب لیٹر لکھ دی ہے، پارٹی اس چیز کو اون کر رہی ہے، پارٹی اس پہ کھڑی ہے کہ ہر ادارے کا اپنا رول ہے، ہر کسی کو اپنے رول میں واپس آنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم ساروں نے ہسٹری بن جانا ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہیں، اور اس ملک پاکستان نے چلنا ہے، تو ملک پاکستان کی بقا کے لیے، ملک ترقی کرے، اس کے لیے سارے جو ہے نا ایک ایک سٹیپ بیکورڈ لیں، ریٹریٹ کریں۔ اچھا، یہ بھی ایک شکوہ ہوتا ہے عمیر نیاز صاحب کہ پارٹی میں اس وقت وکیل رہنما جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو اور زیادہ آگے نظر آتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا گیا، اور خاص طور پر آپ کے جو جیل میں موجود رہنما ہیں انہیں بڑا شکوہ ہے کہ ان سے نہ کوئی مشورہ ہوتا ہے، نہ کوئی بات چیت ہوتی ہے۔ اور پھر اعظم سواتی صاحب جب جیل سے باہر آئے تو وہ بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ جو جیلوں میں موجود کارکن ہیں اور رہنما ہیں، انہیں جو باہر موجود قیادت ہے وہ پوچھتی تک نہیں ہے۔
بالکل دیکھیں جو جیلوں میں ہمارے رہنما رہے ہیں یا ابھی ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے اور وہ کسی طرح سے بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا، مگر اب جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جیل ٹرائل تقریباً ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ چل رہا ہے۔ ایون شاہ محمود قریشی صاحب ادھر آتے ہیں اڈیالہ، عمران خان صاحب سے ان کی ریگولر ملاقات ہو رہی ہے، ویوز ایکسچینج ہو رہے ہیں اور باہمی مشاورت سے معاملات چل رہے ہیں۔ پہلے بھی اگر کوئی کمی کوتاہی رہی پارٹی اب اسے جو ہے نا دور کرنے کی پوری بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ابھی بھی دیکھیں جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے لاہور میں، اگر دیکھ لیں ATC میں، تو وہاں باقی لیڈرشپ بھی جاتی ہے، بلکہ جس طرح سے عمر ایوب ہیں وہ تو متعدد کیسز میں نامنیٹڈ ہیں، وہ تو ریگولرلی جاتے ہیں کرتے ہیں، اسی طرح سلمان راجہ صاحب جاتے ہیں، تو انٹریکشن ہے۔